اشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. ارے اے رسول، اگر آپ کے پاس منافقین آئیں اور کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اگر حضور کہہ دیں تب بھی گنجائش نہیں. چہ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے اور اپنی ثنا، اپنی تسبیح بیان کر کے فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. یہ تو سب ابھی تمہیدی گفتگو ہے. بیان کوشش کروں گا کہ کل اور پرسوں میں سمٹ جائے، اس لیے کہ معراج کا سفر کیا دلکش سفر ہے، کیا حسین سفر ہے، کیا نورانی سفر ہے. اور پھر منزلیں کتنی حسین ہیں، اور منزل آخر تو قیامت کی منزل ہے جہاں ایسے ایسے حجاب اٹھے ہیں اور ایسی ایسی آیات الہیہ سامنے آئی ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے ہم نے اپنی بڑی نشانی مصطفیٰ کو دکھائی. بڑی نشانی دکھائی. بس آج اس سے زیادہ پڑھا نہیں جا رہا ہے. سکت نہیں ہے، آواز بالکل ساتھ نہیں دے رہی ہے. حالانکہ میں اس خوش فہمی میں تھا کہ میری طبیعت کچھ بہتر ہو گئی ہے، مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے. اور آپ کا بھی ذوق ایسا ہے کہ ایک جملے میں طبیعتیں منقلب ہوں گی اور مآل مجلس کی طرف آپ ملتفت ہو جائیں گے. یہ گھرانہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ گھرانہ کل کا کل محمد کا گھرانہ ہے. سب محمد ہیں، محمد کے گھرانے والے. اسی طرح میرا یہ جملہ آج سن کے جائیے، کل اور پرسوں کی تقریر میں عرض کروں گا کہ اس صاحب معراج کے گھرانے میں بہت سے اور صاحب معراج بھی اپنی اپنی معراجیں ہیں. کسی کو مقام قاب قوسین و ادنیٰ پہ معراج ہوئی، کسی کو نو کے نیزہ پہ معراج. اپنی اپنی معراج ہے. خدا آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. آپ کی صدائے گریہ بلند ہو گئی ہے. حسین کی معراج، کون کون سی معراج عرض کروں؟ بچپن میں حسین کو جبرائیل عرش تک لے گئے تھے، روایت ہے، وہ روایت عرض کروں گا موقع ملا تو. لیکن اس وقت اب اس روایت کا تفصیل سے ذکر کرنے کا محل نہیں ہے. اس وقت تو مجھے پہلی معراج یہ نظر آ رہی ہے کہ جب حسین روز عاشوراء اپنے فرس سے زمین کی طرف جھکے ہیں تو ایک ساعت تک تیروں پر جسم مطہر معلق رہا. اتنے تیر پیوست تھے کہ جسم مبارک زمین تک نہیں آیا. اب بتاؤ عزیزو عزادارو، کس طرح یہ جسم زمین تک پہنچا ہوگا؟ جو روایتیں ہیں، منتشر روایتیں ہیں، انہیں جمع کر کے اگر منظر نگاری کی جائے، جب تک حسین کے جسم میں طاقت رہی اس وقت تک آپ اپنے دست مبارک سے تیر نکالتے رہے. اور اس تیر نکالنے کے عمل میں حسین کا جو وفادار گھوڑا تھا، اس نے بھی حسین کی بڑی مدد کی ہے. اس نے اپنے ٹاپوں سے پہلے تو دشمنوں کو ہلاک کیا،
روایتوں میں 40 سے زائد دشمن آقا کے گھوڑے نے اپنی ٹاپوں سے ہلاک کیے، اور اس کے بعد مولا کے قریب آ کے اپنے دانتوں سے جسم مبارک سے تیر نکالا۔ یہ جو شبیہ ذوالجناح کی نکالتے ہیں آپ، اس کے اسباب ہیں۔ کس وفادار گھوڑے کی شبیہ ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ شبیہوں کے نکالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ غم انگیز ماحول جو اس وقت تھا وہ نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ اس گھوڑے نے آپ کے جسم مبارک سے تیر نکالے، اور ایک جملہ اور میں کہتا آیا ہوں کہ کچھ تیر ایسے بھی تھے کہ سجدہ خالق کی للک میں، سجدہ آخر ادا کرنے کی جو تڑپ تھی حسین میں، اس میں جو حسین نے سینے پہ زور دیا، پسلیاں توڑ کے وہ تیر پشت کی جانب سے نکل گئے، اور پھر حسین نے اپنی پیشانی سجدہ خالق میں رکھی، اور پھر فرمایا پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میرے مالک اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ بس 2-3 فقرے اور عرض کروں، مجلس تمام ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی۔ حسین نے سر سجدے میں رکھا ہے، اٹھایا نہیں ہے۔ اب جو سر اٹھا ہے تو وہ نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، زمین کربلا کو جھٹکے لگے، فضا تاریک ہو گئی، اور غشی سے امام سجاد نے آنکھیں کھولیں، کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے۔ پھوپھی نے خیمے کا پردہ اٹھایا، اور بیٹے نے کہا السلام علیک یا ابتا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ بابا آپ پر سلام، ابو عبداللہ آپ پر سلام، فرزند رسول آپ پر سلام۔ اجرکم علی اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود ہمارے ایمان اور یقین میں استحکام پیدا کر دے۔ پروردگار ہمارے دلوں میں چراغ توحید روشن فرما۔ معبود ہمارے ہاتھوں سے دامن ختم نبوت نہ چھوٹے۔ پروردگار ہمیں مکتب ولایت علی ابن ابی طالب سے وابستہ رکھ۔ پروردگار ان تمام عزاداروں کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ معبود ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار انسانیت کراہ رہی ہے، اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں